أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. البتہ تم لوگ ایمان والوں سے لوگوں میں سب سے سخت ترین دشمنی رکھنے میں ان لوگوں کو دیکھو گے جو یہودی ہیں اور جو مشرکین ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ان لوگوں کو ایمان والوں سے قریبی میں تم زیادہ پاؤ گے. اور ایسا اس لیے ہے کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانٌ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کہ ان کے اندر عمل کرنے والے علماء ہیں اور مشائخ ہیں، دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے، اور بے شک وہ لوگ تکبر اور گھمنڈ نہیں کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 82 تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا. سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد کی چند آیات کا شان نزول ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر، اور امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، امام سعید ابن جبیر اور سدی رحمہم اللہ اور ان کے علاوہ دیگر جو علماء مفسرین ہیں ان کا قول بیان کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں، اس وفد کے بارے میں، اس ڈیلیگیشن کے بارے میں نازل ہوئی جس کو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ ہے اس نے اس وفد کو، اس ڈیلیگیشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھو، ان کے صفات دیکھو. جب یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو دیکھ کر کے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم سنایا، اس کو سن کر کے یہ لوگ فوراً مسلمان بھی ہو گئے اور قرآن کریم کے آیات کی تلاوت کو سن کر کے وہ لوگ رونے لگے. معزز سامعین کرام، امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بارے میں اور اس کے بعد جو آیات ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ امام عطا ابن ابی رباح یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں ان کے کلام کو سن کر کے جو عیسائی، جو نصرانی رونے لگے اور مسلمان ہو گئے، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. جبکہ امام قتادہ رحمہ اللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دین پر تھے، جن لوگوں نے قرآن کریم کو سن کر کے فوراً دین کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اور ایک رتی بھر بھی پشو پیش نہیں کیا، یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی. جبکہ امام ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کا ان آیات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ چاہے جو بھی عیسائی ہو جن کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہ سب کے سب اس سے مراد ہوں گے. دیکھیے جو آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ مسلمانوں سے محبت میں کون سب سے زیادہ قریب ہے اور مسلمانوں سے دشمنی میں کون سب سے زیادہ سخت ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتلایا کہ یہودی اور مشرکین یہ مسلمانوں سے دشمنی رکھنے میں، سختی رکھنے میں بہت ہی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو نصرانی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ مسلمانوں سے محبت میں ذرا قریب ہیں، یعنی ان کی دشمنی ذرا کم ہے، ان کی دوستی ذرا زیادہ ہے. اور اس کی 3 وجہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کے اندر عالم ہوتا ہے، عالم بعمل. یاد رکھیے جب بھی کبھی عالم کا لفظ آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عالم بعمل ہونا چاہیے. اگر عالم بعمل ہے تو وہ عالم ہے، اگر عالم بعمل نہیں ہے تو وہ عالم نہیں ہے، وہ گدھا ہے. گدھے کو جانتے ہیں نا، ایک گدھا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اگر نمک کی بوری رکھ دیں گے اس کو معلوم نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ جان رہا ہے کہ اس میں نمک ہے پھر بھی اس کا کچھ بھی وہ نہیں جانتا ہے. یا پھر اس عالم کے اوپر کتابوں کا آپ بوجھ ڈال دیجئے تب بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ جمعہ کے اندر کہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. جو لوگ توریت کے عالم ہیں اور عالم ہونے کے بعد بھی اس کو عمل نہیں کرتے ہیں
اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں، تو ایسے توریت کے جاننے والے یہ گدھے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہماری امت کے اندر بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اندر بھی اگر کوئی قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے، عالم دین ہے، اور اس کے بعد بھی اس کے وہی سب حرکتیں ہیں، تو وہ عالم نہیں بلکہ وہ گدھا ہے۔ اسی لیے جب بھی کبھی عالم کا ذکر آوے، عالم کا لفظ آوے، تو بس سمجھ لیجئے کہ عالم سے مراد عالم دین، ایسا عالم دین جو عالم باعمل ہو، جو علم اس نے سیکھا ہے اس پر خود بھی عمل کرنے والا ہو، اور بغیر کسی مقصد کے لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کرنے والا ہو، اسی کو عالم دین کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو 3 وجہیں بیان فرمائی ہے کہ عیسائی جو ہوتے ہیں، جو نصرانی ہوتے ہیں، وہ محبت میں مسلمانوں سے ذرا قریب ہوتے ہیں، دشمنی میں ذرا کم ہوتے ہیں، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ عالم باعمل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو عالم باعمل ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ ان کے اندر عبادت گزار زیادہ ہوتے ہیں، قسیسین و رہبان کا مطلب عبادت گزار، لوگوں سے ہٹ کر کے، لوگوں سے کٹ کر کے، خانقاہوں میں جا کر کے، آبادیوں سے دور جا کر کے ذرا عبادت گزار لوگ ہیں اس کے اندر۔ اور تیسری جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ لوگ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آج عیسائی آبادی میں یہ سب صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو وہ ان کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ اس زمانے میں دیکھیں گے یہودی جو تھے، یا آج کے زمانے میں بھی جو یہودی ہیں، ان کے اگر پورے حالات اور کردار کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے ان کے اندر علماء اور رہبان نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو بیچ کر کے کھانے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اور حق بات کو چھپانے والے، اور دنیا کی محبت میں اس قدر غرق کہ سود خوری اور حرام خوری سے باز نہیں آتے ہیں، بلکہ مال جیسا بھی مل جائے اس کو کما کر کے اپنی جھولی میں بھر لیتے ہیں۔ ایسا عموماً یہودیوں کے اندر ہوتا تھا۔ علماء اور مشائخ تو بہت دور دور تک ان کے اندر نہیں تھے۔ ان کے سرداران کے بارے میں آپ سنیے، ان کا سردار کعب بن الاشرف، سلام بن ابی الحقیق اور حوی بن اخطب، یہ انتہائی بد کردار، بڑے ہی متکبر، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھنے والے۔ معزز سامعین کرام، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور لوگوں میں جب اس بات کا چرچا ہوا کہ نبی جو ہیں وہ مکہ سے مدینے کے لیے آئے ہیں، تو سارے لوگ دیکھنے گئے، تو اس میں حوی بن اخطب اور کعب بن الاشرف یہ دونوں دیکھنے کے لیے گیا۔ جب دیکھ کر کے آیا، صفیہ ابن حوی بن اخطب کہتی کہ میں ذرا بچی تھی، دیکھا کہ وہ جب آ رہے ہیں تو میں ان کے پاس چلی گئی، تو وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ جو نبی آیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ یہ جو نبی ہیں ان کے اندر نبوت کی ساری پہچان جو توریت کے اندر لکھی ہوئی ان کے اندر موجود ہے، تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ مشورہ کر رہے ہیں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے کہ ان کو ماننا یا نہیں ماننا؟ نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ جو اہل کتاب یہودی ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح سے مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں جس طرح سے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں کا ایک گروپ حق کو جانتے بوجھتے چھپانے والا اور اس کو پوشیدہ رکھنے والا ہے۔ تو یہودیوں کی یہ صفت ہے کہ ان کے اندر تکبر، ان کے اندر گھمنڈ، ان کے اندر دنیا پرستی، ان کے اندر دنیا سے محبت، سود خوری، حرام خوری، مال چاہے جیسے بھی آ جائے، حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں گرمٹ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں یہودیوں کے اندر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے سردار اس زمانے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ ہرقل ایک بادشاہ تھا جو روم کا بادشاہ تھا، اسی طرح سے مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اسی طرح سے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، یہ لوگ اختلاف ہونے کے باوجود مسلمانوں سے دوستی رکھنا چاہتے تھے۔ اور جب نجاشی کے دربار میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بلایا گیا اور جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، تو پہلے مرتبہ حق کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ یہ کلام بالکل ویسا ہی کلام ہے جو انجیل کے اندر ہے۔ تو یہ
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، البتہ لوگوں میں مسلمانوں سے مومنوں سے سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے قریبی محبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ ان کے اندر علم و عمل بھی ہے، ان کے اندر انصاف پسندی بھی ہے، وہ جب بولتے ہیں تو صحیح بات بولتے ہیں، حق بات بولتے ہیں، چاہے دوسروں کے خلاف ہو چاہے اپنے خلاف ہو۔ اس کے مقابلے میں یہودی بڑے ہی سخت دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتلایا کہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اٹیک سے، ان کی دشمنی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ معزز سامعین اکرام، آگے جو آیات ہیں اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بہت سارے صفات بیان کی گئے ہیں، لیکن یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ یہ آیات یہاں پر کیوں نازل ہوئی، یا ان آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہودیوں والی صفت نہیں آنی چاہیے، یہودیوں والی صفت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر وہ صفت آنی چاہیے جن صفات کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔